السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن میں کے سلسلے کا آج ہم 16واں پارہ کا کے اہم مضامین اور اس کا خلاصہ دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کا جو پیغام ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ، اور اس دعا کے ساتھ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اشدد بہ ازری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ آمین۔ ہم نے 15واں پارہ، ہم سورہ کہف جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، اور اس کے بالکل اخیر پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور اس میں ہم نے 15ویں پارے کے اینڈ میں جو ہم پڑھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ جو تھے وہ حضرت خضر سے ملے تھے، ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سیکھنے کے لیے اگر آپ سیکھنا ہے تو پھر آپ میرے ساتھ رہنا ہے، تو صبر کرنا پڑے گا۔ پھر ایک واقعہ ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ کشتی میں انہوں نے شگاف ڈال دیا تھا، کہ وہ کشتی بالکل ٹھیک تھی، لیکن حضرت خضر نے اس میں شگاف ڈالا تو حضرت موسیٰ سے صبر نہ ہوا، پھر پوچھ لیا۔ پھر اسی طرح ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ ہوا کیا تھا کہ انہوں نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا تھا، یعنی ناحق قتل کر دیا، بے گناہ کی جان لے لی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بڑا ہی برا کیا۔ تو انہوں نے پھر یہ والی بات کہی کہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، 75 نمبر آیت، جہاں سے پارہ شروع ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجئے آپ تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا، یعنی اگر اب میں نے کسی بات پہ پوچھا تو مجھے بے شک اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر وہ چلے یہاں تک ایک بستی میں پہنچے، اور وہاں لوگوں کو کھانا مانگا، انہوں نے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر لوگوں نے نہیں دیا اور انکار کر دیا۔ تو وہاں پر ایک دیوار تھی جو گرنا چاہتی تھی، تو اس شخص نے اس دیوار کو بھی قائم کر دیا، اس کو کھڑا کر دیا۔ اب موسیٰ سے پھر نہیں رہا گیا، موسیٰ سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے، یعنی پھر اجرت سے ہم کھانا لے لیتے یا کوئی اپنا گزارا کر لیتے کچھ نہ کچھ، کیونکہ اس بستی والوں نے تو آپ کو کھانا بھی نہیں دیا۔ اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے اس کو عیب دار کر دیا۔ رہا وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی یہ سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کر دے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جسے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا جو معاملہ ہے، یعنی وہ اس لیے انہوں نے قتل کیا کہ وہ جو لڑکا تھا وہ تنگ کرنے والا تھا اپنے والدین کو کفر اور سرکشی سے، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، میں نے قتل کر دیا۔ پھر اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا، یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ یعنی یہ وجوہات تھیں انہوں نے جس کی وجہ سے وہ چیزیں جو سامنے سے انسان کو نظر نہیں آتی، یعنی حقیقت وہ ان کی حقیقت کوئی اور ہوتی ہے اور وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، یعنی اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اور یہ کہ انسانی علم جو ہے وہ محدود ہے، یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ان واقعات سے، کہ انسان کو جو علم ہے نا وہ بڑا ہی محدود ہے۔ ظاہر ہے وہ ظاہری طور پر چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کو حقیقت نہیں پتہ، پیچھے کیا چیزیں کار فرما ہیں، پیچھے کیا پلاننگ چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ انسان کو نہیں پتہ۔ پھر دوسری چیز جو سمجھ آتی ہے ان واقعات سے وہ یہ کہ مصیبت میں بھی خیر ہوتی ہے بعض اوقات، یعنی ایک چیز ہمیں لگتی ہے کہ ہمارے پر بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس مصیبت کے اندر کوئی خیر ہو اور اللہ تعالیٰ نے کسی بہت بڑے اس سے بھی بڑی مصیبت سے بچانا ہو، ٹھیک ہے، لیکن جو انسان کو نظر نہیں آتی۔ پھر وہی بات کہ انسان کو وہ نظر نہیں آتی، انسان چھوٹی سی مصیبت پہ بھی یا بعض بڑی مصیبت پہ بھی وہ گھبرا جاتا ہے، بڑی بھی تو سارے گھبرانا بنتا ہے لیکن چھوٹی چھوٹی پہ بھی گھبرا جاتا ہے۔
لیکن پتہ نہیں وہ اس چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو کس بڑی مصیبت سے بچا رہے ہوتے ہیں کہ لڑکے کا چلے جانا بہت بڑا دکھ ہے، یعنی بہت بڑا نقصان ہے، لیکن وہ اس لڑکے کا چلا جانا ان کے لیے بہتر تھا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر اولاد دینی تھی، ٹھیک ہے۔ اس طرح نیک والدین جو ہوتے ہیں اور جو دنیا سے چلے جائیں اگر، تو ان کا بھی جو ہوتا ہے نا، ان کی نیکیوں کا فائدہ ان کی اولاد کو بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک اس میں سبق ہے کہ اگر والدین نیک ہوں تو ان کے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو تنہا نہیں چھوڑتا، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسے معاملات فرما دیتا ہے کہ جن سے جو ان کے لیے بہت خیر والے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے ذوالقرنین کا واقعہ ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، انہوں نے ذوالقرنین کے بارے میں بھی پوچھا تھا۔ تو یہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ یہ جو قصہ ہے اس کا، یہ آیت نمبر 83 سے لے کے 98 تک ہے۔ یہ کیا تھا اصل میں؟ یہ اللہ سے ڈرنے والا اور عادل بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا، یعنی حکومت تھی اس کے پاس، اقتدار تھا، اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے۔ اور پھر یہ کہ اس نے یعنی اس کی جو تھا نا، اس کی سلطنت بھی بہت وسیع تھی، یعنی اور پھر یہاں کا ذکر آتا ہے کہ وہاں اس کو ایک قوم ملی اور اس نے دیکھا کہ ذوالقرنین تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اس سے سخت عذاب دے گا۔ پھر اس نے ایک مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ وہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا، اتنی یعنی کہ بالکل ایک کنارے پہ۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے، یعنی وہ ایسی جگہ پہ تھی جہاں پہ دھوپ سے بچنے کا کوئی ان کے پاس سامان نہیں تھا۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل سے ہی بات سمجھتی تھی۔ پھر ایک اور قوم ملی، ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ یعنی وہ قوم ہے جس کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایشیا کے شمالی مشرقی علاقے کی وہ قومیں ہیں جو قدیم زمانے سے متمدن ممالک پر غارت گرانہ حملے کرتی رہی ہیں، یہ وہ قومیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کوئی ٹیکس دیں اس کام کے لیے تو آپ ہمارے لیے ایک بند تعمیر کر دیں۔ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ اتنا یعنی اس کے پاس اتنے وسائل تھے کہ اس کو کسی ٹیکس کی بھی ضرورت نہیں تھی، حالانکہ لیا جا سکتا ہے لیکن وہ نہیں تھی ضرورت۔ اس نے کہا کہ بس تم میری مدد کرو محنت سے، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخرکار جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب اس میں پگھلا ہوا تانبا ڈالوں گا۔ یعنی اتنی بڑی دیوار، ظاہر ان کے پاس بہت زیادہ وسائل ہوں گے، مشینری ہوگی، جو انہوں نے اتنی بڑی دیوار بنائی، پھر اس میں تانبا پگھلا کے ڈالا۔ یعنی یہ بہت آسان نہیں ہے، سننے میں لگ رہا ہے لیکن یہ کرنے میں انتہائی مشکل کام ہے۔ تو یہ انہوں نے اس وقت کیا، انہوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہیں آ سکتے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ یعنی پھر قیامت جب آئے گی تو یہ جو دیوار ہے یہ ختم ہو جائے گی، یعنی کیونکہ قیامت ایک ایسی چیز ہے جس کے آنے پر کچھ بھی نہیں رہے گا، تو یہ دیوار کی کیا اہمیت ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین محض ایک فاتح ہی نہیں تھا بلکہ توحید اور آخرت کا بھی قائل تھا، عدل و انصاف اور فیاضی کے اصولوں پر عمل تھا، اور کم ظرف نہیں تھا کہ ذرا سی سرداری ملی، ذرا سا اقتدار ملا، ذرا سا اہمیت مل گئی، کچھ لوگوں کے اوپر پرائرٹی مل گئی تو کیا ہو گیا، اپنے آپ کو سارا کچھ سمجھ لیا اور آپے سے باہر ہو گیا اور ڈینگے مارنے لگ گیا۔ نہیں، بلکہ وہ ظرف والا تھا، عدل و انصاف والا تھا، اور اصل میں وہ توحید اور آخرت کا قائل تھا اور عادل تھا۔ عادل وہی ہو سکتا ہے کہ جو توحید اور آخرت کا قائل ہوگا وہی عادل ہوگا، عدل کرنا بس میں ہی نہیں ہے اس کے بغیر۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں، ان کے بارے میں بتایا جائے کہ سب سے زیادہ ناکام لوگ کون ہیں، کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا،
کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی، یعنی جن کی جد و جہد، جن کی کوشش، جن کی ساری باغ دوڑ کس لیے تھی؟ صرف دنیا کے لیے۔ یعنی انہوں نے جو کچھ بھی کیا اللہ تعالیٰ سے بے نیاز اور آخرت سے بے فکر ہو کر کیا، صرف دنیا کے لیے کیا، دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھا، دنیا کی کامیابیوں اور خوشحالیوں کو اپنا مقصد بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے اگر قائل بھی ہوئے تو اس بات پر کی کوئی فکر نہ کی کہ اس کی رضا کیا ہے۔ یعنی اگر مان بھی لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ماننے کے بعد بھی اس کی رضا کی فکر نہ کی، اور کہ ہمیں اس کے حضور جا کے کبھی اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے، اپنے آپ کو محض ایک خود مختار اور غیر ذمہ دار حیوان عقل سمجھتے رہے جس کے دنیا کی اس چراگاہ سے فائدہ اٹھانے کے سوا کوئی کام نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو کہا گیا ہے کہ یہ سب سے ناکام اور نامراد لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے، آمین۔ کہ جن کی ساری زندگی کی جو جد و جہد ہے نا صرف دنیا کے لیے ہے، بس ان کے کاموں کے اندر، اس کی زندگی کے معاملات کے اندر، اس کے سارے فیصلوں کے اندر، اس کی ساری زندگی کی باغ دوڑ کے اندر اللہ کی رضا کہیں پہ بھی نہیں۔ وہ کوئی کام اللہ کے لیے نہیں کرتا دنیا کے میں، وہ صرف دنیا کے لیے جیتا ہے، اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے جیتا ہے بس۔ تو ایسے لوگ کون ہیں؟ ناکام ہیں، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہیں دیں گے، جتنے مرضی بڑے بڑے کارنامے اس نے کر لیے نا اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کہ جب تک ان کے اندر اللہ کی رضا شامل نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا آخر میں سورت کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ اس بات سے ہو رہا ہے کہ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں، یعنی جتنے سمندر ہیں نا وہ سارے روشنائی بن جائیں تو وہ ختم ہو جائیں گے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہو، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ اللہ کی باتیں، اس کی عجائبات، اس کے کمالات، اس کی قدرتیں، اس کی حکمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ سمندر سارے اتنے ہی اور بھی آ جائیں تو وہ سارے روشنائی بن جائیں تو باتیں نہیں ختم ہوں گی۔ رب کی کمالات کی باتیں، اس کی قدرتیں، اس کی حکمتیں ختم نہیں ہوں گی، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد سورہ مریم شروع ہو جاتی ہے، اور اس صورت میں مریم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور ان کا جو زمانہ نزول ہے وہ ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے، کیونکہ جب مہاجرین اسلام جب نجاشی کے دربار میں بلائے گئے تھے نا تو اس وقت حضرت جعفر نے یہی صورت بھرے دربار میں تلاوت کی تھی، یہ وہ صورت ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اس میں سب سے پہلے جو اس صورت کے اندر ذکر آتا ہے وہ حضرت زکریا کا ذکر ہے کہ انہوں نے اولاد کے لیے پکارا۔ یہ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جب اس نے چپکے اپنے رب کو پکارا۔ اس نے کہا کہ اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل سے ایک وارث عطا کر جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ یعنی کتنی پیاری دعا ہے نا، کہ اس کو ساتھ صرف دعا ہی نہیں مانگی بلکہ ایسا کہ جو پسندیدہ ہو، کہ ربی فہب لی من لدنک ولیہ وجعلہ ربی رضیہ، کہ ایسا کہ جو پسندیدہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو جواب دیا گیا، اے زکریا
ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے ہوگا، میری بیوی تو بانجھ ہے، یعنی پہلے دعا بھی کی ہے، اب جب بیٹا ہونے والا ہے، اللہ نے کچھ خبری دے دی تو کہتے ہیں کیسے ہوگا، میں بیوی تو میری بانجھ ہے اور میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ تو پھر زکریا نے کہا کہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمائیں، تو کہا کہ نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ جب ان کو بات نہیں پھر کر سکتے تھے، وہ 3 دن جب آئے تو انہوں نے محراب سے نکل کر لوگوں کو کہا کہ صبح و شام تسبیح کرو، یعنی انہوں نے کیا کہا، تسبیح کرنے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ پھر آگے فرمایا کہ یحییٰ جب عطا فرمائے تو یحییٰ سے خطاب ہے کہ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، ہم نے اسے بچپن ہی سے حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان تھا۔ سلام اس پر جس روز وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 16 سے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو۔ اور اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب کہ وہ اپنے گھروں اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا، اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو بھیجا، یعنی فرشتے کو بھیجا، اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ سورہ آل عمران میں یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت مریم کی والدہ نے اپنی مانی ہوئی نظر کے مطابق ان کو بیت المقدس میں عبادت کے لیے بٹھا دیا تھا، اور حضرت زکریا نے ان کی حفاظت اور کفالت اپنے ذمے لے لی تھی۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ محراب جس میں حضرت مریم معتکف تھیں بیت المقدس کے شرقی حصے میں واقع تھا، اور انہوں نے معتکفین کے عام طریقے کے مطابق ایک پردہ لٹکا کر اپنے آپ کو دیکھنے والوں کی نگاہوں سے محفوظ کر لیا تھا۔ تو وہاں پر اس حالت میں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آیا، اور جو انسان کی شکل میں آیا، تو مریم یکایک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، رسول ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ یعنی رسول کا مطلب ہے کہ رب کا بھیجا ہوا، فرستادہ۔ مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، یعنی ایسا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر چھونے کے ہی تجھے اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، بیٹا دے گا، کہ تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ پھر کیا ہوا، فحملتہ، مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ دور کے مقام سے مراد بیت اللحم ہے۔ حضرت مریم کا اپنے اعتکاف سے نکل کر جانا ایک فطری امر تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کی مقدس ترین گھرانے میں بنی ہارون کی لڑکی، پھر وہ بھی بیت المقدس میں اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہو کر بیٹھی ہو اور یکا حاملہ ہو گئی ہو، اس حالت میں اگر وہ اپنے جائے اعتکاف پر بیٹھی رہتی اور لوگوں پر ان کا حمل ظاہر ہو جاتا تو خاندان والے نہیں قوم کے دوسرے لوگ بھی ان کا جینا محال کر دیتے۔ اس لیے بیچاری اس شدید آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد خاموشی کے ساتھ اپنے اعتکاف کا حجرہ چھوڑ کر نکل کھڑی ہوئی، تاکہ جب تک اللہ کی مرضی پوری ہو قوم کی لعنت اور ملامت اور عام بدنامی سے بچی رہے۔ پھر آگے فرمایا کہ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا، یعنی جب ان کو وہ تکلیف شروع ہوئی تو پھر ایک درخت کے نیچے چلی گئی جو کھجور کا تھا۔ وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی ہوں، میرا نام و نشان تک نہ رہتا۔ یعنی اس وقت ایک عورت کی پریشانی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یعنی ایک عورت لگا سکتی ہے اندازہ کہ وہ ایک خاتون تھیں اور ان کے ساتھ وہ کنواری تھیں اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور اس وقت ان کی ذہنی حالت کیا ہوگی۔ ایک تو وہ تکلیف میں تھیں، اور دوسرا ان کو یہ پریشانی ہوگی کہ جب یہ بچہ ہوگا تو میں کیسے اس کو اپنے خاندان میں اور اپنے محلے میں اپنے اس علاقے میں لے کر جاؤں گی، تو میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، کتنی زیادہ وہ اس وقت تکلیف کی حالت میں ہوگی۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے لیے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر تجھے کوئی آدمی نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی، یعنی بولنے کا روزہ، یعنی چپ کا روزہ
یہ رکھتے تھے، بنی اسرائیل میں رواج تھا کہ چپ کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اس میں بولنا نہیں ہوتا تھا، اشارے سے بات کرنی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ فرشتے نے پھر ان کے غم کو تھوڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا کہ کہا کہ تمہارے نیچے اللہ تعالیٰ نے پانی بھی رواں کر دیا ہے، اور کھجوریں جو ہیں وہ تمہارے لیے موجود ہیں، تم کھاؤ اور خاموش رہو۔ پھر جب وہ لے کر آئی ہیں اپنی قوم میں بچے کو، تو لوگوں نے کہا کہ تو نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے، اے ہارون کی بہن، تیرا تو باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی، تو کیوں ایسے نکلی؟ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا یہ ہم سے کیا بات کرے گا، یعنی اس وقت پھر گہوارے میں حضرت عیسیٰ نے کلام کیا، اور پھر وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کا جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ پاک ذات ہے، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، تو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز پیدا کرنا، کوئی ایسا کام کرنا جو ہمارے لیے ناممکن لگتا ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ تو کہتا ہے کن، ہو جا تو ہو جاتا ہے، فیکون تو ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، ان کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک راست باز نبی، انسان اور نبی تھا، اور یہاں سے جو خطاب ہے نا اس کا رخ اہل مکہ کی طرف پھر رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے کیونکہ حضرت جو ابراہیم تھے نا، انہوں نے کیا کیا تھا، ان کو ان کے اپنے ہی جو لوگ تھے اور اپنے ہی برادری کے، اپنے ہی علاقے کے لوگوں نے کیا کیا تھا، آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، آگ میں پھینک دیا تھا، صرف اس لیے کہ انہوں نے ان کے بتوں کو برا کہا تھا۔ اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا، اسی طرح جو اہل مکہ تھے انہوں نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، اور ان کو نکلنا پڑ گیا تھا کہ جنہوں نے اپنے نوجوان بیٹوں، بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کو اسی طرح خدا پرستی کے جرم میں گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، جس طرح حضرت ابراہیم کو ان کے باپ اور بھائیوں بندوں نے دیس سے نکالا تھا۔ یعنی یہ یہاں پر ابراہیم کا قصہ بتا کے حضرت اصل میں اہل مکہ جو تھے، کفار مکہ تھے، ان سے خطاب کرنا مقصود تھا۔ پھر اس کے بعد امت کے انحطاط کی طرف جو پہلا قدم ہے نا وہ بتایا جا رہا ہے، یعنی کوئی امت اگر پستی کا شکار ہوتی ہے تو اس کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ یعنی نماز ایسی چیز ہے کہ جو پہلا قدم ہے کسی امت کے انحطاط کا، اس کے زوال کا۔ اور دوسری بات انہوں نے کیا کی، اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگے، کیونکہ جب انسان اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہٹ گیا نا تو پھر لا محالہ اس کا جو کام ہے وہ کیا ہے کہ اپنے نفس کی پیروی کرے گا۔ پھر وہ جب اللہ کو چھوڑ دیا تو پھر نفس کی پیروی کرے گا۔ اور پھر سورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، تو کیا کرے گا رحمان، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یعنی آج جو مکے کی گلیوں میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں نا، لیکن یہ حالت دیر پا نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ قریب ہے یہ وقت کہ جب یہ لوگ اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے اور اخلاق حسنہ کی وجہ سے محبوب خلائق ہو جائیں گے، یعنی مخلوق کے محبوب بن جائیں گے، لوگ ان سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ یعنی اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ اگر انسان اپنا اخلاق درست کرے، اپنے اعمال درست رکھے، تو لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے، اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ حضرت سورہ مریم کے زمانہ قریب کا ہی ہے، اور ممکن ہے کہ یہ ہجرت حبشہ کے زمانے میں یا اس کے بعد نازل ہوئی ہو۔ بہرحال یہ بات پکی ہے کہ یہ حضرت عمر کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ فرمایا گیا کہ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ یعنی یہ قرآن جو ہے نا اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ تاکہ یہ
نصیحت بن جائے، یاد دہانی ہے یہ، یعنی اس لیے بھیجی گئی ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا کچھ خوف ہو وہ اسے سن کر ہوش میں آ جائے، یہ یاد دہانی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا بیان ہے کہ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر پہنچی ہے، جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ یعنی اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چند سال مدین میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے بعد اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف واپس آ رہے تھے، یعنی وہ راستے میں انہوں نے آگ دیکھی اور کہا کہ ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، چلو میں اس سے وہاں سے کوئی انگارہ لے آتا ہوں۔ پھر وہاں پہنچے تو دیکھا کہ پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وہی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اچھا، یہاں سے پتہ چلتا ہے نماز کا مقصد کیا ہے، کہ نماز کس لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے۔ یعنی اگر وہ نماز جس میں اللہ کی یاد ہی نہ ہو وہ پھر کیا نماز ہے؟ ہم ایسی نمازیں پڑھتے ہیں جس میں ہم نماز شروع بھی کرتے ہیں اور نماز ختم بھی کر جاتے ہیں، اور لیکن اللہ کی یاد نہیں آتی اس میں ہمیں بس۔ اور نماز کیا ہے؟ اصل میں اللہ کی یاد ہے، تاکہ انسان جب 5 دفعہ وہ اللہ کے حضور حاضر ہو تو 5 دفعہ اس کو اللہ یاد آ جائے۔ اگر اور کسی دفعہ نہیں نہ آتا تو وہ 5 دفعہ تو کم از کم اس کو اللہ یاد آ جائے اور وہ اپنے معاملات سیدھے کر لے، اپنی حرکات ٹھیک کر لے۔ فرمایا قیامت کی گھڑی تو ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلا پائے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے۔ اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں۔ تو فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ، اس نے پھینک دیا اور یکایک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا۔ فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی بدلا دیں گے جیسی یہ تھی، بدلا دیں گے جیسی وہ تھی، یعنی جیسی وہ تھی نا ویسے ہی ہم اس کو کر دیں گے، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ 2 نشانیاں اس وقت دی گئیں اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ان کو اور بھی بہت ساری نشانیاں ملی تھیں، یہ پہلی 2 نشانیاں تھیں۔ پھر موسیٰ نے کیا کہا کہ اس وقت دعا کی، کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی شاید زبان کا بھی کوئی مسئلہ تھا، یا اگر نہیں بھی تھا تو تب بھی اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے، کہ اور ویسے بھی مانگنی چاہیے کہ رب اشرح لی صدری، کہ میرا سینہ کھول دے، یعنی میرے لیے میرا حوصلہ بڑھا دے، یعنی ایسی، یعنی جتنا مرضی جتنا منصب بڑا ہوتا ہے نا اتنا ہی اس کے لیے ہمت کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو یہ منصب بہت بڑا تھا جو ان کو عطا فرمایا گیا۔ تو کہا کہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے۔ دیکھیں آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ وہ حق کام ہونا چاہیے، غلط کام نہیں، صحیح کام ہونا چاہیے، حق ہونا چاہیے، تو آپ یہ دعا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے دین کے کام کے لیے تو خاص طور پہ، اور جب قرآن پڑھنے سمجھنے کا ٹائم ہو تو اس وقت بھی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، اور میری زبان کی گرا سلجھا دے، کھول دے، تاکہ لوگ میری یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اور پھر فرمایا وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی، اور مجھے میرے گھر میں سے ایک وزیر مقرر کر دے، یعنی کوئی ساتھی دے دے۔ ہارون اخی، جو میرا بھائی ہے ہارون، انہوں نے اپنے بھائی کو مانگا، اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر، واشرکہ فی امری، اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، کہ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری خوب پاکی بیان کریں، ونذکرک کثیرا، اور تیرا بہت زیادہ ذکر کریں، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہی ہمارے حال پر نگران ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو احسانات تھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر کیے ان کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے، کہ سب سے پہلا یہ احسان تھا کہ فرمایا کہ دیا گیا جو تو نے مانگا ہے موسیٰ۔ سب سے پہلے تو یہ تھا نا کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دیا، کیا انہوں نے مانگا تھا؟ ہارون مانگے تھے نا، تو ان کو ہارون عطا کر دیے گئے۔ سب سے پہلا یہ احسان تھا، ان کو ہارون دیے گئے، یعنی ان کو وزیر کی حیثیت سے، اور پھر فرمایا ان کا ساتھ دینے کے لیے۔ اور پھر دوسرا کیا تھا کہ بچپن میں ان کو قتل سے حفاظت ان کی گئی،
کیونکہ اس وقت جب یہ پیدا ہوئے تھے تو فرعون نے حکم دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو بچایا کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اس سے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ تیسرا جو تھا وہ ان کے اوپر محبت طاری کر دی، یعنی تاکہ وہ میری نگرانی میں پالا جائے. میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اور پھر چوتھا کیا کیا کہ ان کو ماں سے ملا دیا، کہ کس طرح پھر وہ ساتھ ساتھ صندوق کے چلتی رہیں. اور اس کا پورا واقعہ جو نا سورہ قصص میں بہت تفصیل کے ساتھ آئے گا، تو انشاءاللہ ہم وہاں پہ پڑھیں گے. تو پھر کس طرح ماں سے ملوا دیا، واپس ماں کے پاس ہی آ گئے تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو. کتنا بڑا احسان تھا. پھر جب انہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو اس قتل سے بچا دیا گیا. کوئی نہیں کہ قتل تو ان سے ہو گیا غلطی سے، لیکن اس پھندے سے نکال دیا اور آزمائشوں سے پھر فرمایا کہ گزارا اور مدین کے لوگوں میں کئی سال رہا. پھر کیا کیا کہ اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے، یعنی میں نے اپنے کام کے لیے تجھے چن لیا ہے، نبوت کا انتخاب کر لیا ہے تمہارے لیے. اور پھر فرمایا کہ تو اور تیرا بھائی جاؤ میری نشانیوں کے ساتھ اور دیکھو میری یاد میں کمی نہ کرنا. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. پھر فرعون اور موسیٰ کا مکالمہ بیان کیا گیا ہے کہ فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ تو موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا. یعنی دنیا کی ہر شے جیسی کچھ بھی بنی ہوئی ہے اسی کے بنانے سے بنی ہوئی ہے. ہر چیز کو جو بناوٹ اور جو شکل و صورت، جو قوت اور صلاحیت اور جو صفت اور خاصیت حاصل ہے اسی کے عطیہ اور بخشش کی بدولت ہے. یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کی جو ساخت بخشی ہے، اس کو بتایا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے، وہ سارا کچھ بتانے والا رب ہے میرا. یعنی کتنے پیارے جواب ہیں، سبحان اللہ. پھر فرعون نے پوچھا کہ اور جو پہلے نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ یعنی جو پہلے گزر چکے اگر وہ غلط راستے پر تھے تو ان کی کیا حالت تھی؟ تو موسیٰ نے کہا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے. یعنی کہ ایک نہایت حکیمانہ جواب دیا گیا. یعنی اس سے حکمت اور تبلیغ کا بہترین سبق بھی حاصل ہوتا ہے. فرعون کا مقصد کیا تھا؟ فرعون کا مقصد تھا کہ جو سامعین ہیں نا، جو سن رہے ہیں باتیں اس وقت وہاں پہ، اور ان کے توسط سے پوری قوم کے دلوں میں تعصب کی آگ بھڑکانا تھا. کہ اگر حضرت موسیٰ کہتے کہ ہاں وہ سب جاہل اور گمراہ تھے اور سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو چاہے کتنی ہی سچی بات تھی مگر یہ جواب حضرت موسیٰ کے بجائے فرعون کے مقصد کی زیادہ خدمت انجام دیتا. وہ سارے لوگ کہتے لو جی سارے ہی برے تھے، اچھا کوئی بھی نہیں تھا. لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جیسے بھی کچھ تھے اپنا کام کر کے اللہ کے ہاں جا چکے ہیں. میرے پاس ان کے اعمال اور ان کی نیتوں کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی حکم لگاؤں. ان کا پورا ریکارڈ اللہ کے پاس محفوظ ہے. ان کی ایک ایک حرکت اور اس کے محرکات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ان سے جو کچھ بھی معاملہ اللہ کو کرنا ہے وہی جانتا ہے اور وہی کرے گا. مجھے اور تمہیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ان کا موقف کیا تھا اور ان کا انجام کیا ہوگا. ہمیں تو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا موقف کیا ہے اور ہمیں کس انجام سے دوچار ہونا ہے. یعنی کتنا پیارا انداز ہے بات کرنے کا. یعنی بات انہوں نے یعنی ایسی بات کی جو بالکل صحیح بات ہے، جس سے اس کا جو فرعون ہے نا اس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا. پھر فرعون کا ذکر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سب نشانیاں دکھائیں، اللہ کہتے ہیں، لیکن اس نے جھٹلا دیا. پھر جادوگروں کو بلایا گیا، ان کے ساتھ مقابلے کا دن رکھا گیا، اور پھر وہ جو تھے جادوگر کس طرح سجدے میں گر گئے، اور اس کا سارا تذکرہ ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ جو مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے، جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا. یعنی موت اور زندگی کے درمیان میں لٹکتا رہے گا. نہ موت آئے گی کہ اس کی تکلیف اور مصیبت کا خاتمہ کر دے، اور نہ جینے کا ہی کوئی لطف اسے حاصل ہوگا کہ زندگی کو موت پر ترجیح دے سکے. زندگی سے بیزار ہوگا مگر موت نصیب نہ ہوگی. مرنا چاہے گا مگر مر نہ سکے گا. یعنی انتہائی یہ عذاب ہے، عذابوں میں سے ایک بہت بڑا عذاب ہے کہ انسان تکلیف کے باوجود مر نہ سکے. آپ دیکھیں دنیا میں کوئی تکلیف کسی کو بہت زیادہ ہو جائے نا تو وہ کہتے ہیں میں مر جاؤں.
تاکہ اس تکلیف کا خاتمہ ہو جائے. کوئی دکھ بھی کبھی انسان کا بہت زیادہ ہو جائے نا تو وہ کہتا ہے میں مر جاؤں تاکہ میرا دکھ ختم ہو جائے، میں نے اب جی کے کیا کرنا ہے. اور اسی طرح جو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس تکلیف میں رہنا نہیں چاہتے. وہ جس ذہنی کرب میں ہوتے ہیں یا جسمانی کرب میں ہوتے ہیں وہ اس کرب سے نکلنا چاہتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سوسائڈ کر لو، اپنے آپ کو ختم کر لو. لیکن جہنم میں ایک تو سزا ملے گی، اور سزا کے بعد عذاب کے بعد یہ اس سے بڑا عذاب کہ انسان مر نہ سکے گا اور نہ جی سکے گا. استغفر اللہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ وہی کی موسیٰ کو کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا. اور پھر اس کے بعد کا ذکر ہے کہ جیسے فرعون اس کے پیچھے گیا تو فرعون جو تھا وہ اس میں غرق ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون جو تھا نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، وہ کوئی صحیح رہنمائی نہیں کر رہا تھا. یعنی یہاں پر یہ بھی بتانا مقصود ہے اہل مکہ کو، کفار مکہ کو، کہ تمہارے سردار اور تمہارے جو لیڈر ہیں نا وہ بھی تم کو اسی راستے پر لے کے جا رہے ہیں جس پر فرعون اپنے قوم کو لے کر جا رہا تھا. تو اب تم خود دیکھ لو کہ تم نے کس کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کی جو غلط رہنمائی کر رہا ہے یا اس کی جو صحیح رہنمائی کر رہا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر سامری کا ذکر آتا ہے جس نے اپنی قوم کو گمراہ کیا تھا. اس نے کیا کیا تھا کہ لوگوں کے زیورات اکٹھے کر کے اس نے ان کو پگھلایا تھا اور بچڑے کی ایک مورت بنائی تھی. پھر جب حضرت موسیٰ واپس آئے تھے نا کوہ طور سے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا تختیاں دینے کے لیے، ہدایات دینے کے لیے، تو واپس آئے تو پھر انہوں نے اس سے مواخذہ کیا، پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے. سامری سے پوچھا. موسیٰ نے کہا اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا. اب یہاں رسول سے مراد کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت جبرائیل کے قدموں کی مٹی، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس حضرت موسیٰ کے ہی قدموں کی مٹی، تاکہ وہ ان کو کہے کہ آپ کی جو قدموں کی مٹی تھی نا اس سے اتنی کرامتیں ہو گئی ہیں تاکہ حضرت موسیٰ کو بھی وہ اپنے دام میں لے آئے، پھنسا لے، اپنی باتوں میں الجھا لے. تو میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سمجھایا، یہ سامری نے جواب دیا. اور پھر سامری کے لیے جو عذاب تھا وہ اس کو ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ جس کو کوڑی کہا جاتا ہے، یا کہ اس طرح کا اس کو مرض لگ گیا تھا کہ اس کو کوئی چھو نہیں سکتا تھا، بلکہ وہ خود ہی کہتا تھا لوگوں سے کہ مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا. یعنی ایسا اس کو عذاب اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی وجہ سے دیا تھا. پھر آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ یاد دہانی ہے، یہ درس نصیحت ہے. کوئی جو اس سے منہ موڑے گا تو پھر وہ اپنا نقصان ہی کرے گا. قیامت کے روز وہ سخت بارے گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے. اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے لیے بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا اس دن جب سور پھونکا جائے گا. یعنی پھر اس کا ذکر ہے سور پھونکنے کا، یعنی وہ ایسی چیز ہے جو فوج کو جمع کرنے کے لیے، یا یعنی جیسے ایسی چیز ہوتی ہے سور جیسے فوج کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے یا لوگوں کو اپنی فوج کو منتشر کرنے کے لیے بجایا جاتا ہے. اسی طرح کا ایک سور ہوگا جو اس دن بجایا جائے گا. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایسی ہی چیز قیامت کے روز پھونکی جائے گی جس کی نوعیت ہمارے یہاں نرسنگے کی سی ہے. ایک دفعہ وہ پھونکی جائے گی اور سب پر موت طاری ہو جائے گی. دوسری دفعہ پھونکنے پر سب جی اٹھیں گے اور زمین کے ہر گوشے سے نکل کر میدان حشر کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے. اور پھر آگے فرمایا جاتا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ چلائے جائیں گے. لوگ پوچھیں گے کہ پہاڑ کہاں چلے گئے ہیں؟ کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا، یعنی اس میں کوئی سلوٹ نہ رہے گی. اور اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. تو تم کچھ نہیں سنو گے سوائے ایک سرسراہٹ کے. کیسی منظر کشی کی گئی ہے قیامت کی کہ اس دن سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، دربار لگا ہوا ہوگا اور آوازیں دبی ہوئی ہوں گی، صرف ایک سرسراہٹ ہوگی. اتنی پوری دنیا جمع ہوئی ہوگی جب سے آدم سے لے کے جب تک آخری انسان تک. اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ رحمان کسی کو اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے، اور لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جو ہے وہ جانتا ہے، اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے. یعنی وہ رحمان جو ہے وہ لوگوں کے ہر حال کو جانتا ہے. پھر فرمایا کہ کوئی کسی کا نامراد وہ ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہوگا. یعنی جس نے اپنے اوپر گناہ اٹھائے ہوئے ہوں گے وہی نامراد ہوگا.
اور پھر فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، کہ جو میرے درس ذکر یعنی درس نصیحت سے یعنی قرآن سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ تو تنگ زندگی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تنگ دست ہوگا یا فقیر ہوگا یا وہ مالدار نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اسے چین نصیب نہیں ہوگا۔ کروڑ پتی بھی ہوگا تو بے چین رہے گا، بے اطمینانی اور بے کلی سے نجات نہ پائے گا۔ اس کی دنیا کی کامیابیاں ہزاروں قسم کی ناجائز تدبیروں کا نتیجہ ہوں گی، جن کی وجہ سے وہ اپنے ضمیر سے لے کر گرد و پیش کے پورے اجتماعی ماحول تک ہر چیز کے ساتھ اس کی پہم کشمکش جاری رہے گی۔ اور پھر فرمایا قیامت کے روز ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے اور وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھیں تو نے بھلا دیا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو اللہ کی آیات کو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھلائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دے گا، اس کو اندھا کر دے گا جس طرح وہ دنیا میں اندھا بنا رہا۔ دیکھیں ہمیں دنیا میں ہر چیز بڑی نظر آتی ہے، بڑے ہم سمجھدار ہیں، ہر چیز پہ ہماری نگاہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اب کون سی سیل لگی ہوئی ہے، اب کون سے برانڈ کی سیل لگی ہے، اب کون سے برانڈ کی سیل لگی ہے، کون سی چیز مارکیٹ میں کیا ریٹ چل رہے ہیں، اور ہر چیز ہم جانتے ہیں جو ہمارے مطلب کی چیز ہوتی ہے، لیکن ہماری آنکھیں کس کی طرف سے بند ہیں؟ اس قرآن کی طرف سے بند ہیں۔ یہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس کی ہدایات ہمیں نظر نہیں آتی۔ بس پھر قیامت میں کیا انجام ہوگا پھر ایسے افراد کا، ایسے لوگوں کا جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈالا، قرآن کی طرف آنکھ نہیں کی، قرآن کی طرف توجہ نہیں کی، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، اس کے لیے وقت نہیں نکالا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرآن میں شامل کرے اور ہمیں اس قرآن کو ہماری قبر کا نور، ہماری زندگی کا امام بنا دے اور ہمارے ملک کا نظام بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔